جو ہیومن ایمبریو ہے وہ اصل میں ایک سیل سے شروع ہوتا ہے، جس میں جو کنٹریبیوشن ہے ماں اور باپ کی طرف سے آتی ہے اور الٹیمیٹلی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، تو وہ ایک فرٹیلائزڈ سیل ہوتا ہے. اور باقی جتنے بھی انسان کے اندر یہ سیلز بنتے ہیں کھربوں کے حساب سے، وہ اسی ایک سیل کو میوٹیٹ کرتے ہوئے، ویریشن کرتے ہوئے، جیسے آپ یہ وائرس سنتے ہیں کبھی ایک ڈیلٹا ویریئنٹ آ گیا ہے، کبھی اومیکرون آ گیا ہے، تو یہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ وائرسز اپنی شکلیں بدلتے ہیں. تو یہ سائنس میں ان لمیٹڈ پاسبلٹیز ہوتی ہیں. صرف آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اس کا کچھ حصہ ہم شامل کرنے والے ہیں اپنے کام میں، کہ جس سے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نشے سے متاثرہ فیملیز کے حوالے سے، ان کو کچھ مدد مل سکے. جو ایگزسٹنگ پروگرامز ہیں ان کے ساتھ اس کو سنکرونائز کیا جائے، اس کی کمپیٹیبلٹی کو چیک کیا جائے، اور پھر ایک ویلیو ایڈیشن اس پروگرام میں بھی ہو سکتی ہے. اور ان دو ایلیمنٹس جن سے مل کے یہ کام ہوتا ہے برین آپٹیمائزیشن کا، اس میں سے ایک تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، اور وہ ہے نیورو پلاسٹیسٹی کا، جس کے فوائد بے پناہ ہیں، جو اب ریگولرلی ہر ایک کے ساتھ کیا جائے گا. پہلے ہم تھوڑا تھوڑا کسی کے ساتھ وہ کرتے تھے، لیکن اب اسے ریگولرلی سب کے ساتھ کیا جائے گا. اور جو نیوروجینیسس پارٹ ہے وہ جب اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تو برین آپٹیمائزیشن ہوگی. بعض اوقات کوئی آئیڈیا دیکھنے میں بہت چمکتا ہوا لگتا ہے، لیکن ماہرین کی نظر میں اس کی وہ ویلیو یا ورتھ اس کی وہ نہیں ہوتی جو کہ بظاہر نظر آتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سال میں لاہور جیسے شہر میں 90% جو کاروبار ہیں ایک سال کے اندر 10 میں سے 9 ایک سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. ایسے کاروبار جو زیادہ تر روپے پیسے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں اور اپنی کوئی خاص سوچ کے تحت کیے جاتے ہیں. یعنی کوئی چیز آپ کو پسند ہے، سمجھتے ہیں ساری دنیا کو پسند ہے، اور اس میں روپیہ پیسہ جھونک کے لوگ اپنے طریقے سے مارکیٹنگ ایجاد کرتے ہیں. آپ کے خیال میں مارکیٹنگ یا ایڈورٹائزنگ ایجاد کرنے کی چیز ہے؟ یہ ایجاد کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ چیزیں میچور ہو چکی ہیں، اور دنیا میں جو چیزیں میچور ہو چکی ہوں ان چیزوں کو گھریلو ٹوٹکوں سے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یا ویل کو نئے سرے سے انوینٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جو اسٹیبلش طریقے ہیں ان پہ چلنا چاہیے. نشے کی بیماری ان میں سے ایک ہے. مجھے بتائیے کتنے % لوگ جب نشے کی بیماری سے نکلنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اس کے طریقے ایجاد بھی کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ خود سے کوئی طریقے بنانے چاہتے ہیں کہ جس سے وہ نشہ چھوڑ دے، اور ان کی فیملی بھی خود سے کوئی طریقے بنانا چاہتی ہے جس سے کہ وہ نشہ چھوڑ دیں. کتنے %؟ سب کے نہیں، سب کے سب وہ طریقے کار بھی خود ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نشے کی بیماری میں سے نکل جائیں. اور یہ طریقے بنانے کی کوشش کون کر رہا ہوتا ہے؟ یا تو ان کے فیملی ممبرز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ ان کے فیملی ممبرز کو کوئی تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اور نہ پیشنٹس کو کوئی تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے. اور زیادہ تر طریقہ جو سب سے عام طور پر فیل ہو جاتا ہے وہ ہے ول پاور استعمال کرنے کا طریقہ، یعنی خالی ول پاور استعمال کرنے کا طریقہ، جس کے نتیجے میں وہ بہت جلد تکلیف اٹھا کے وڈرال کو برداشت کر کے، اور کریونگ کی وجہ سے، یا پرانے دوستوں کو ملنے کی وجہ سے، یا سلپری جگہوں پہ جانے کی وجہ سے، یا نالج اور سکل نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس نشے کی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، تو چلو پھر نشہ ہی کرتے رہتے ہیں. تو 100% لوگ تقریباً ایسے کرتے ہیں. اس دوران کبھی کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یہ کام پچھلے سینکڑوں سالوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، تو اس کام کے کرنے کا کوئی طریقہ بن گیا ہوگا.
اور اس طریقے پہ چلنے سے یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ اگر دل میں تکلیف ہو تو خود سے کوئی طریقہ نہیں کرنا. آپ سیدھے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اور وہ سٹینٹ ڈالے گا یا بائی پاس کرے گا، کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک یہ انفارمیشن پہنچ گئی ہے کہ دل کا جب دورہ ہوتا ہے تو کسی گھریلو ٹوٹکے سے اس کا آرام نہیں آتا، اور چونکہ اس میں امیڈیٹلی خطرہ ہوتا ہے جان جانے کا تو لوگ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. نشے کی بیماری میں عام طور پر کافی ٹائم گزرتا ہے حالات کے خراب ہونے میں اور جان کا خطرہ پیدا ہونے میں. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے طریقے کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی جب وہ اپنے طریقے کر کے تھک جاتے ہیں اور تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور پچھلے 300 سال میں بطور خاص نشے کی بیماری کا علاج بہت ڈیولپ ہوا، اور پچھلے 40 سال میں تو کمال ہو گیا، کیونکہ تمام میڈیکل سائنس نے پچھلے 40 سال میں بہت زیادہ ترقی کی ہے. جس ماڈل سے ہم ڈیل کرتے ہیں عام طور پر یہ ایک بڑا یونیک ماڈل ہے، جس میں ہم ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں بنیادی طور پر کہ جو علاج نہیں کروانا چاہتے، نشہ نہیں چھوڑنا چاہتے، جو اپنی پرانی زندگی میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں اور اس سے ان کی زندگی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں اور ان کی فیملی بہت دکھی، پریشان اور برباد ہوتی ہے، اور فیملی میں سب لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، فیملی پراپرلی فنکشن نہیں کر رہی ہوتی. تو ایسی فیملیز کو ڈس فنکشنل فیملیز کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہے ڈس فنکشنل فیملی؟ جیسے میں نے اس دن مثال دی تھی کہ ریس کورس پارک میں ایک فیملی کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے جو بہن بھائی یا کزن تھے یا خامد بیوی تھے، اور وہ گھر سے سامان لے کے آئے تھے کھانے پینے کا کہ وہاں وہ ایک چادر بچھا کے وہ پکنک کا سما پیدا کریں گے اور وہ کھانا وغیرہ کھائیں گے اور وہ انجوائے کریں گے. اور اس کے بعد وہاں وہ ایک تالاب سا ہے جس میں بوٹنگ کریں گے اور یہ کام کریں گے اور وہ کام کریں گے. لیکن شروع میں ہی انہوں نے ایک دوسرے سے جب بات چیت شروع کی تو ان کی ناراضگی پیدا ہو گئی اور موڈ اتنا خراب ہو گیا کہ انہوں نے کھانا کھائے بغیر واپس گھر جانے کا عزم کر لیا اور وہ چلے گئے. یہ ڈس فنکشنل فیملی کی نشانی ہے کہ آپ گھر میں کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں اور کچھ فیملی ممبر ہیں وہ ناراض ہیں، وہ اس میں تعاون نہیں کر رہے، کچھ کہتے ہیں ہم شرکت نہیں کریں گے، کچھ کہتے ہیں کہ فلاں آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، اور فلاں کو بلایا تو پھر میں یوں ناراضگی کا اظہار کروں گا. تو یہ ساری کی ساری فیملیز جہاں یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ گھر پہ کوئی فنکشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ڈس فنکشنل فیملیز ہوتی ہے. اچھا، اس پہ اگر بڑی پکچر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک کا حال دیکھ لیں کہ لوگ ٹی وی پہ آ کے کس قسم کے بیانات دیتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی بری رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لیڈنگ پولیٹیشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنی الزام تراشی کرتے ہیں جس سے کہ تمام لوگوں کا امیج خراب ہوتا ہے. اور یہ جو الزام تراشی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کا فنکشن کیسا ہے؟ ڈس فنکشنل. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ڈس فنکشنل کیا ہوتا ہے. اور جب کوئی گھر میں نشے کا مریض ہوتا ہے اور وہ نشہ کرتے کرتے انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے، اور اس کے بعد چونکہ نشہ کرنے کے لیے اس کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں، آزادیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو روپیہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ گھر میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جس سے کہ گھر کے تمام لوگ ایک دوسرے سے بہت زوردار طریقے سے الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا، ہاتھا پائی، مار کٹائی، توڑ پھوڑ یہ عام چیز بن جاتی ہے. پولیس کا معاملہ پڑ جانا، مقدمات پڑ جانا، گرفتار ہو جانا، پھر چھوٹ جانا، یہ ساری چیزیں روزمرہ زندگی کا معمول بنتی ہیں. اور اگر ماں باپ ان سے علاج کے بارے میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو، تم کراؤ اپنا علاج، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کیونکہ آپ نے ہی میری زندگی خراب کی ہے، ورنہ میری زندگی تو ہے ہی ٹھیک ٹھاک. تو ایسے پیشنٹس کا جو علاج ہے ان کی آمادگی کے بغیر ہوتا ہے، اور
وہ ولنگ ویز کا ایک اسپیشل پروگرام ہے جس میں ایسے لوگوں کے علاج کی گنجائش ہے، اور بہت زیادہ واضح گنجائش ہے کہ جو بالکل راضی نہیں ہوتے، لیکن آپ کو کبھی لگا کہ ولنگ ویز کا نام کچھ اور کہہ رہا ہے اور جو اس کا پرپز ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے؟ تو ولنگ ویز کا اگر آپ اردو ترجمہ کریں تو دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. ایک چیز کہ اس کا اردو ترجمہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی آمادگی کی بات ہو رہی ہے اور آمادگی کے راستوں کی بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ ولنگ ویز کا اردو ٹرانسلیشن کریں تو آپ کے خیال میں کیا بنے گا؟ آمادگی کے راستے. تو پہلے جو آمادگی میں نہیں ہوتا اسی کو آمادگی کے راستے دکھائے جاتے ہیں. اور ولنگ ویز کا دوسرا مطلب ہے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. آج پھر بھی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ایج اولڈ بات ہے کہ دنیا میں جو واضح و نصیحت ہوتی ہے بہرحال اس کا اثر ہوتا ہے. میں صرف اس وقت جو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آمادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں. اگر آپ ایسے بندے کے ساتھ واضح و نصیحت کریں گے کہ جو آمادہ نہیں ہے تو اس کے آمادہ ہونے کے امکانات موجود ہیں. اور لوگ آمادہ نہیں ہوتے لیکن پروڈکٹس جو ایڈورٹائز کی جاتی ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ کی مدد سے انہیں آمادہ کیا جا سکتا ہے اور وہ پروڈکٹس لوگ خریدنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں ابھی واضح و نصیحت کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ایڈورٹائزنگ کا معاملہ ہے یہ اسٹرکچرڈ ہے اور سائنٹیفک ہے. تو جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے یہ بھی واضح و نصیحت نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک اسٹرکچرڈ سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ کام کیا جاتا ہے. اور یہ کام شروع ہو جاتا ہے جب کوئی فیملی رابطہ کرتی ہے ولنگ ویز سے، تو مریض کے داخل ہونے سے پہلے انہیں یہ سارا ایکسپلین کیا جاتا ہے اور انہیں کنونس کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا مریض آمادہ نہیں ہے تو اسے آمادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ فیملی اپنے مریض کو آمادہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہوتی ہے تو ان کو آسانی سے اس بات پہ یقین نہیں آتا. لیکن جب پیشنٹ آ جاتا ہے تو یہ کام ٹچ اینڈ گو میٹنگ سے شروع ہو جاتا ہے. ان سیشنز میں بھی یہی کام ہوتا ہے جو کہ فیملی کے ساتھ کیا جاتا ہے. پھر 3 ویکس کے بعد جو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح فیملی بغیر غصے کے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پیشنٹ کے زندگی میں سے واقعات چن کے تو بیان کر دیں اور پیشنٹ سے نیکسٹ ڈے پوچھیں کہ تمہیں کیسا لگا اور تمہارا رسپانس کیا ہے، تمہارا رپلائی کیا ہے. پھر 2nd منتھ میں ایسا ہی کرتے ہیں، پھر 3rd منتھ میں کرتے ہیں. اس دوران بہت ساری سکلز ہیں جو امپارٹ کی جاتی ہیں فیملیز میں، جیسے کہ پیشنٹ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، جیسے اینگر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، کمیونیکیشن سکلز کیسے اپنی بہتر بنانا ہے، مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو بتائی جاتی ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی انسپروائز میٹنگز شروع ہو جاتی ہیں جس میں پھر ہم نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ابھی تک کتنی کی تبدیلی آئی. اور اس کے بعد جب لاسٹ فیو ڈیز رہ جاتے ہیں تو فری فلوٹ یا اس طرح کا کوئی پروگرام کیا جاتا ہے جس میں فیملیز کو اندازہ ہوتا ہے کہ کام کتنا ہوا. اور پھر 100 دن کے بعد ہم اگلے 100 دن آؤٹ ڈور میں ریکمینڈ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پروگرام کو اور آسان بناتے جائیں گے، لیکن پروگرام چلتا رہے گا جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. آپ لوگوں کی زندگی میں رن اوے یا رن اوے کی دھمکی کافی کامن چیز ہوگی. اور
کوئی بھی فیملی ممبر جب اس سے جواب نہیں بن پڑتا یا اس کے مقاصد حل نہیں ہوتے تو وہ ایموشنل بلیک میل کرتا ہے اور رن اوے کی دھمکی دیتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے، یا فیملی کو کوئی نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے، جن کو ہم ویٹو تھریٹس اور کیٹو تھریٹس کہتے ہیں. اور اس پہ آپ کو سکل دی جاتی ہے کہ جو ویٹو تھریٹس ہیں یعنی اپنے آپ کو جو نقصان پہنچانے کی وہ دھمکی دیتا ہے تو ویٹو تھریٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کیٹو تھریٹس میں وہ فیملی کو نقصان پہنچانے کی جو دھمکیاں دیتا ہے تو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور اس پہ ایجوکیشن جب ہو جاتی ہے تو آپ کا وہ جو فیئر فیکٹر ہے وہ ایلیمینیٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ فیئر سے نکل کے اپنے مریض کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اسے نشے سے نجات دلانا چاہتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے نشے کے زمانے میں جسے ہم شیم کہتے ہیں، اور شیم یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو الفاظ اچھے نہیں ہیں، پر مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ہاتھ جوڑ کے ایک لفظ بولنا چاہوں گا تو آپ کو سمجھ لگے گا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. یعنی شیم کو اگر اردو میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھٹیا ہیں. گھٹیا ہیں، یہی لگتا ہے نا، کیونکہ جب آپ کوئی چیز چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیئر ہے، آپ کی شیم ہے. اور حالانکہ بیماری ہے پر آپ اسے ایک بیماری نہیں سمجھ رہے، آپ ایک بیماری کو کوئی کمی کمزوری سمجھ رہے ہیں یا کوئی گھٹیا پن سمجھ رہے ہیں. مجھے اگین معافی دے دیجیے گا یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ اسٹرانگ ورڈز بعض اوقات کانسیپٹس کلیئر کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں. لیکن پہلے دن سے جب آپ یہاں آتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں، گھٹیا نہیں ہے، آپ کو ایک بیماری کا سامنا ہے، آپ بڑھیا ہیں. یہ جو پہلے دن سے آپ فیملی والے آتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو قدم ہیں وہ من کے ہوتے ہیں جب آپ ولنگ ویز کی بلڈنگ میں داخل ہونے کے پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے آ کے پروفیشنلز کو ملنا ہوتا ہے، تو آپ اس تجربے سے گزرے ہیں کہ گھر سے ہی نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور بعض اوقات گھر کے 4 افراد ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے یا 2 آتے ہیں اور 2 نہیں آتے، اور وہ 2 اس لیے نہیں آتے کہ انہیں شیم فیل ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس دن کوئی ضروری کام ہوتا ہے، لیکن جو بیچ میں ایک کریج والا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور ہم اسی دن سے آپ کو اس سفر میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ بڑھیا لوگ ہیں. اور یہ ایک بیماری ہے جو کہ پاکستان کی ہر فیملی میں ہے، نامی گرامی فیملیز میں ہے. سیلیبریٹیز سب سے زیادہ نشے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی سیلیبریٹیز گھٹیا ہوتے ہیں کہ بڑھیا ہوتے ہیں؟ بڑھیا. اس کا مطلب ہے کہ بڑھیا لوگوں کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، اور اس بیماری کے ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلے اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی شیم جو ہے اس پہ کام کر لیں. اور یہ جو ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں اس سے شیم ہیل ہوتی ہے. اور آپ میں سے سب بہت دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے ذرا ایک علیحدہ بات کرنی ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں نیچے سیشن ہال میں کر لیجئے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سیشن ہال میں کرنے والی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ وہاں بات کریں گے تو اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کی شیم بھی ہیل ہو جائے گی. اچھا، آپ لوگوں کا شاید خیال ہوتا ہے کہ میں الگ سے وہ بات اس لیے نہیں سن رہا کہ میں اپنی لیبر کم کرنا چاہتا ہوں. اچھا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اپنی لیبر کم کرنا چاہتا ہوں. کوئی مزدور اپنی مزدوری کم نہیں کرنا چاہتا. آپ سمجھ گئے نا کہ کوئی مزدور یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی مزدوری شرنک کرے، کیونکہ اگر مزدور کو مزدوری بھرپور ملتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مزدوری شرنک کرے، وہ زیادہ سے زیادہ کام پکڑنا چاہے گا. لیکن جب ہم یہاں بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر آپ ہمارا ٹائم چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی وقت بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ ہمیں چائے پہ بلا لیں، کھانے پہ بلا لیں، کچھ کر لیں، دیکھیں ہم کتنا بھاگ بھاگ کے آئیں گے. ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اگر آپ ہمارے ساتھ واک کرنا چاہیں, ویسے گپ شپ کرنا چاہیں, کوئی دنیاوی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ جب چاہیں آپ کر لیں. لیکن جب آپ بیماری کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے گروپ سیٹنگ بڑی کارآمد ہے, اس سے شیم ہیل ہوتی ہے. اور میں نے آپ میں سے بہت سے لوگوں کی شیم ہیل ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اور اس سے زیادہ خوبصورت پروسیس کوئی نہیں ہے دنیا میں. گھروں میں نشے کی بیماری کی وجہ سے لوگ گھٹن میں چلے جاتے ہیں. گھر میں جب ان کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اونچی آواز میں قوالیاں لگا دیتے ہیں کہ ہمسایوں کو پتہ نہ چلے. یا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مسئلے پہ فوکس کرنے کی بجائے اس بات پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمسایوں کو پتہ نہ لگ جائے. اور اپنے قریبی بہن بھائیوں کو وہ نہیں بتاتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں اپنے طور پر کہ ہم نے کوئی تربیت کی خرابی کی تھی تو رشتہ دار آئیں گے تو نئی نئی باتیں کریں گے. اور رشتہ دار باتیں کرتے بھی ہیں. رشتہ دار کہیں گے تسی ضرور کوئی ایسا گناہ کیتا ہوئے گا نا تہاڈے بچے دیکھ گیا ہے. لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تیمارداری کے اعلیٰ طریقے روزانہ میں دیکھتا رہتا ہوں. مجھے بھی چونکہ 2-3 مہینے سے مسئلہ ہے آنکھوں کا, تو میں تیمارداری کے اس پروسیس میں سے گزرتا رہتا ہوں کہ روز مجھے لوگ آ کے جو پوچھتے ہیں یا جس طرح پوچھتے ہیں عزیز و اقارب رشتہ دار یا دوست احباب, تو مجھے کافی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ان کو تیمارداری کا نہیں پتہ کہ کسی بیمار سے اس کا کی حال ہے وہ کیسے پوچھتے ہیں. تو مجھے اس کی ڈیفیکلٹی کا پتہ ہے جس میں سے آپ گزرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو شیم ہے, ماہرین اس بارے میں 100% اتفاق رائے رکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ اگر آپ کے اندر یہ کوئی شیم کا پہلو ہے کہ ہم کوئی گھٹیا ہیں تو نشے سے نجات مشکل اور طویل ہوتی جائے گی. اس میں بہت رکاوٹیں آئیں گی. یہ سب کا اتفاق رائے ہے, کیونکہ جب آپ اسے بیماری تسلیم کر لیں گے 100% تو علاج ممکن ہوگا. اور جب شیم ہوتی ہے تو آپ اسے 100% بیماری نہیں سمجھتے. آپ کے پاس 1, 2, 3, 4 یا 5 یا کئی ایکسکیوزز ہوتے ہیں. کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور کہتا ہے کہ بس میری کھانسی ٹھیک ہو جائے, بخار کی خیر ہے, اور میرا بخار ٹھیک ہو جائے لیکن جو پیٹ درد ہے اس کی خیر ہے, اس کو چلنے دے. یہ ایک بیماری ہے جس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ نشہ چھوڑے اور اپنی خراب عادتیں نہ چھوڑے تو وہ واپس نشے پہ نہ آئے. وہ لازماً نشے پہ آئے گا, کیونکہ اگر آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ چلے جائیں کہ کیا سلیکٹیولی کوئی بندہ نشہ چھوڑ سکتا ہے اور اپنی باقی خرابیوں کو سینے سے لگائے رکھ سکتا ہے. تو لمبے عرصے تک دنیا میں ہمارے آنے سے بھی پہلے اس بیماری کا علاج شروع تھا, اور سینکڑوں سال سے لوگ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوششیں کرتے ہیں, اور ان کے تجربات میچیور ہو رہے ہیں اور سائنس ان کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے, سائنس ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سائنس جب میچیور ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو گفٹس ملتے ہیں. جیسے کہ سائنس میچیور ہوئی تو پہلا جو گفٹ ملا پچھلی صدی کے اخیر میں وہ سیل فون تھا, اور اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ سیل فون صرف لینڈ فون کو ریپلیس کرے گا یا یہ ہماری زندگی کو ٹوٹل بدل کے رکھ دے گا. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। नशे की एक्टिव एडिक्शन के दौरान और इलाज के दौरान और रिकवरी के दौरान झूठ बोलने का सिलसिला जारी रहता है कि झूठ जब तक कि बिल्कुल फंस ना जाएं, झूठ बोलने का सिलसिला जारी रहता है। और अपने आप को भी बंदा धोखा देता है कि फ़लाँ जो मेरा दोस्त है बचपन का जो कि स्लिपरी है, मैं उससे मिलूँगा लेकिन नशा नहीं करूँगा, फ़लाँ जगह मैं जाऊँगा लेकिन नशा नहीं करूँगा, क्योंकि नशे की बीमारी बैफलिंग और कनिंग डिजीज़ है और ये ख़ुद हमें कायल करती है कि तुम चले जाओ फ़लाँ जगह पे पर तुम नशा ना करना और तुम मिल लो फ़लाँ बंदे से, मिलने में क्या हर्ज है। और उस वक्त लग रहा होता है कि मैं कंट्रोल में हूँ और जब वो बंदा मिलता है तो फिर ऐसा होता है कि वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और ऐसा कंट्रोल जो आता है कि आपके सामने लोग नशा कर रहे हों या स्लिपरी जगह हो और आपको कुछ ना हो, ऐसा बहुत देर में होता है, भी बहुत देर में होता है। लेकिन जो पहली मंजिल होती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, पहली मंजिल का जो पड़ाव है वो ये है कि बंदा नशे से निजात हासिल कर ले। और दूसरी मंजिल जो कि ज़्यादा अहम है वो ये है कि वो अपने लिए भी एक अच्छे इंसान की शक्ल इख्तियार कर जाए और अपने घर वालों के लिए भी कोई जीने की आसानियाँ वो पैदा कर दे। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो शुरू में 100 दिन अंदर होते हैं और बाद में 100 दिन बाहर होते हैं, जिसमें से फिर हम 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए अंदर भेज देते हैं, तो एक्चुअली ये गलत फहमी जहन से निकाल दें कि अब ये दिनों का मामला है। जब पहली दफ़ा 100 दिन में कोई इलाज में होता है तो वो दिनों का मामला होता है, उसमें कि इतने दिन के बाद ये काम करना है, इतने दिन के बाद ये काम करना है और यूँ 100 दिन पूरे होंगे। लेकिन जब हम 100 दिन के बाद किसी को 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए अंदर भेजते हैं तो ये दिनों का मामला नहीं होता, ये किसी इशू का मामला होता है, ये किसी इशू का मामला होता है। और उस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए जब कोई इनडोर में आता है तो जब तक वो इशू रिज़ॉल्व नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब जाएगा। वो इशू रिज़ॉल्व होना ज़रूरी है। इसको हम कह सकते हैं इशू बेस्ड हॉस्पिटैलिटी, ये नई टर्म आ गई है। जिस बंदे ने लंबे अरसे तक अपनी फैमिली को लेट डाउन किया हुआ है, नशा करके जो ज़िंदगी बंदा गुजारता है एक्टिव एडिक्शन में, तो वो एवरी डे अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने घर को लेट डाउन कर रहा होता है। और ऐसा जब कि वो साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल या 5 साल कर रहा होता है तो इसकी रियलाइजेशन का भी कोई खाना होना चाहिए ना जहन में कि बंदे को रियलाइज़ हो के मैं कीता है, उन मैं नज़रा ज़रा नीचे रखूँ, ठीक है, कुछ अर्सा तो कम अज़ कम मैं ये पुरानी होने दूँ बातें, और जब मैं नई ज़िंदगी में कोई अच्छे काम करूँगा और घर वालों को मुझसे कोई फैज़ पहुँचेगा तो फिर मैं ज़रा बराबर होके खड़ा होके बात करूँगा। लेकिन कुछ अर्से तक ताहा ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैंने कई दफ़ा लेट डाउन किया है। आपको पता है ना कि आपने ज़िंदगी में, जैसे कि आपके फादर ने कहा, ही इज़ वेरी लकी कि ये कई दफ़ा मुसीबतों में से कुदरत ने इसको निकाल लिया। एक्चुअली वो कुदरत ने भी निकाला लेकिन आपने निकाला, आपने निकाला और अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं। क्या कभी इसने दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा कहा कि थैंक यू डैड? ये है असल बात। कभी सॉरी का कहा हो? देखिए, अंग्रेज़ों को दुनिया में जो इम्तियाज़ हासिल है वो 2 वजह से है, एक थैंक यू ते एक सॉरी। ਇਹਦੇ ਤੇ समझो पाउंड की वैल्यू है दुनिया की, 240 रुपए का पाउंड है, एक थैंक यू और एक सॉरी। और अगर ये 2 बातें हम अपनी ज़िंदगी में ले आए, कसरत से थैंक यू, अपने अंदर और अपने बाहर थैंक यू, और अपने खुदा से थैंक यू, और सॉरी जिनसे तकलीफ़ पहुँचाई। और 12 स्टेप प्रोग्राम भी यही कहता है 10वें कदम में कि जब भी आपसे गलती हो जाए आप प्रॉम्प्टली एडमिट कर लो और आप माफ़ी तलाफ़ी करो
اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس علاج کا حصہ ہیں. 12 قدم ہیں جو کہ دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں, سند یافتہ ہیں کہ جو بھی ان 12 قدموں پہ نظر ڈالے گا اور ان کو جذب کر لے گا اپنے آپ میں, وہ کسی بھی قسم کی ایڈکشن میں ہوگا تو اس کی کریونگ ختم ہو جائے گی, اس کی کریونگ ابالش ہو جائے گی. 1 نہیں 2 نہیں 12 قدم ہیں, اور اس میں پہلے قدم میں آپ ڈیزیز کانسیپٹ سمجھتے ہیں, دوسرے میں ہائر پاور کے سامنے آپ سرنڈر کرتے ہیں, تیسرے میں رستے بدلنے کے فیصلے کرتے ہیں کہ میں رستہ بدل لوں گا, چوتھے میں اپنا بئی کھاتا بناتے ہیں کہ میں کردا کی رہا, میں کیتا کی ہے, اور میرا کیا تباہ ہو گیا ہے اور کیا ابھی بچا ہوا ہے. تو یہ اس طرح 12 قدم ہے جس میں عزیزوں و اقارب سے, دوستوں سے جو زیادتیاں کیں, آگے بڑھ کے ان کے ساتھ معافی تلافی اور اضافی کا سلسلہ کرنا پڑتا ہے. یہ خالی بیل پاؤ کا کام نہیں ہے, یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کئی دفعہ میرے سامنے کوئی آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا وقت بچ جائے اور اسٹریٹ بات اس کو میں کر دوں. بھی 2-3 دن میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, کہندا دیکھو نا 5-6 دن ہو گئے نے آیا تے 7 تاریخ نو میرا امتحان ہے تے میں جا کے امتحان دینا ہے, تو امتحان دیاں گا تے پھر میں ڈاکٹر بناں گا, اور اس کے علاوہ میں نے پھر فوج میں ISSB میں اپلائی کیا ہوا ہے, اس کی ڈیٹ آئے گی تو پھر میں ISSB میں کر کے تو فوج کا افسر بنوں گا. میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, تم مہربانی کرو یہ فوج کے افسر تم نہ بنو, ہمارے پاس کافی ہیں فوج کے افسر, اور ڈاکٹری کو بھی بھول جاؤ, تم صرف نشے کی بیماری سے نکل آؤ, موجیں ہو جائیں گی. یہ سب چھوڑ دو. اچھا باہر سے کوئی سنے کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تم فوجی نہ بنو, تم افسر نہ بنو, تم ڈاکٹر نہ بنو, اور تم صرف نشہ چھوڑ دو, تمہاری مہربانی, تم ادھر فوکس کرو علاج پہ, یہ جو تم آئے ہو اور جانے کی باتیں کر رہے ہو. تو مجھے بتائیں باہر کوئی سنے گا تو کیا کہے گا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ فوجی نہ بنو, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر نہ بنو, یہ کہتا ہوں میں لوگوں کو. جی وہ کہتے ہیں اینٹی کاؤنسلنگ ہو رہی, لیکن میں اندر کی حقیقتوں کو جانتا ہوں, اتنے سالوں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ایڈی بڑی گل ہے کہ تسی نشہ چھڑ دو, اور جو ہی آپ نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہن بہ جا ہن کر گل. جب تک نشہ چھوڑتے نہیں تو یہ وڈیاں گلاں میں یہ بن جاؤں, میں وہ کر دوں, نہیں. جو ایڈکشن کی زندگی میں چلا جاتا ہے ایک دفعہ تو وہ اپنی لٹیا ڈبو دیتا ہے, اور وہ جو ڈوبی ہوئی لٹیا ہے جب وہ ڈوبنے سے باہر آنا شروع ہوتی ہے تو پھر آگے بہت کام کیے جا سکتے ہیں, پھر بہت منزلیں ہو سکتی ہیں, لیکن فالنگ اہیڈ نہیں ہونا چاہیے. جیسے پیچھے کو گرنا اچھا نہیں, ایسے ہی آگے کو گرنا بھی اچھا نہیں. اور سیدھی باتیں ہیں کہ پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا دیں, اپنے والدین کے سامنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا دیں, اپنے والدین کے سامنے سرنڈر کر دیں, کیونکہ جتنا مدد کرنے پہ وہ تلے ہوتے ہیں نا, دنیا میں کوئی انہیں مل نہیں سکتا جو کہ مدد کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. اپنی زندگیوں کو روک کے مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ذرا محبت سے بات کر لی, ذرا پیار سے بات کر لی, مکالمہ بحال ہو گیا. کہتے ہیں میرے پہ ٹرسٹ کرو, میرے پہ ٹرسٹ کرو. جب بھی موقع آتا ہے تو پیشنٹ فیملی کو کہتے ہیں میرے پہ ٹرسٹ کرو, اور جب ٹرسٹ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو ٹرسٹ کیسے کیا جائے. اکثر جب فیملی والے ٹرسٹ نہیں کرتے تو پیشنٹس ناراض ہوتے ہیں نا. لیکن مجھے بتائیں کہ ٹرسٹ کرنے کا کوئی چھوڑی ہوتی ہے کسر؟ اگر چھوڑی ہوتی ہے تو مجھے بتا دیں. ابھی اتفاق سے سب پیرنٹس بیٹھے ہیں تو میں ان کو بہت مؤدبانہ عرض کروں گا کہ جی ٹرسٹ جاری رکھیں. یہ بتا دیں کہ ٹرسٹ کرنے والی بات اگر کوئی ہوتی ہے, اور اگر آپ ریئلائزیشن کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر سرنڈر کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم اتنا مارجن دے دیتے ہیں نا پیشنٹس کو کہ وہ پیشنٹ ہیں. تو میں کبھی بھی آپ کو ہمت ہارنے کے لیے سبق نہیں دیتا, اور میں دیکھتا ہوں کہ جلد یا بدیر کچھ عرصے بعد کبھی اچھی خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر پاکستان میں طے شدہ روزانہ 300 لوگ نشے کی بیماری سے زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں, اور امریکہ میں 700 لوگ نشے کی بیماری سے زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں,
تو یہ وہی ہوتے ہیں نا جو کافی عرصے تک لکی رہے ہوتے ہیں. مجھے معاف کر دیں اگر آپ کے دل کو میری اس بات سے ٹھیس پہنچے یا تکلیف پہنچے. وہ سب لکی ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وقت پورا نہیں ہو جاتا. لہذا اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم لکی تھے, ہم اس موقع پہ لکی تھے, ہم اس موقع پہ لکی تھے, ہم نے لال بتی توڑی تھی, ہم نے سڑک بھاگ کے کراس کی تھی دیکھے بغیر دائیں بائیں اور بچ گئے تھے, تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم لکی تھے. میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ہو کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے بس کچھ لیتا دیتا کام آ گیا. تو میں نے کہا کہ مطلب؟ کہتا ہے بس وہی جو خیرات وغیرہ میں کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں حادثے میں مرنے سے بچ گیا. لیکن آپ نے تو اس سے پوچھا تھا کہ کیسے کیا ہوا؟ ہاں, اس نے اس کا جواب نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیتا دیتا کام آ گیا. ہاں, لیتا دیتا کام آ گیا. تو اس کا نظریہ کیا ہے؟ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ کرو ریکلیس اور آنکھیں بند کر کے سڑک پہ فاسٹ ڈرائیونگ کرو اور ساتھ موبائل فون یوز کرو, لیکن 2 دیگیں دادا صاحب ہر جمعرات کو بھجواتے رہو. ہاں, یہ ایج اولڈ نسخہ ہے نا, یہ ایج اولڈ نسخہ ہے جو کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے لوگوں نے بنا رکھا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہی سڑکوں پہ ان لوگوں کا بھی حادثہ ہو جاتا ہے جن کا لیتا دیتا کام نہیں آتا. ان لوگوں کا بھی حادثہ ہو جاتا ہے. لہذا نشے کی بیماری کے سٹیٹس ہیں, گوگل پہ جا کے آپ سٹڈی کر لیں کہ پاکستان میں روزانہ 300 لوگ, کبھی روزانہ پاکستان میں 300 لوگ یہ کرونا وائرس سے نہیں مرے. روزانہ 300 لوگ, امریکہ میں 700 لوگ. اور یہ چیز جو ہے طے شدہ کیلکولیشن سے آپ کے سامنے ہے, لہذا میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.